بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکیڈمی چینل کی طرف سے عربی قاعدہ کورس کا سلسلہ جاری ہے. میں ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آپ سے مخاطب ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے تجوید کے بارے میں عام مسلمانوں کی ان غلط فہمیوں پر روشنی ڈالی ہے جن کی وجہ سے وہ تجوید سے دور ہیں. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھیے، اس سے تجوید کے نام سے آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. اس لیکچر کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے. آج کے لیکچر میں ہم تجوید کے مفہوم اور تجوید کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالیں گے. تجوید کا مفہوم، تجوید سیکھنے کی ضرورت. مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے تجوید کے بارے میں آپ کی غلط فہمی ختم ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ تجوید ایک بہت آسان اور اہم علم و فن ہے جسے قرآن پڑھنے والا ہر مسلمان آسانی سے سیکھ سکتا ہے اور جسے سیکھنا قرآن مجید پڑھنے کے لیے واجب ہے. تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. عربی ڈکشنری میں تجوید کا مفہوم. تجوید عربی لفظ ہے اور اس کی اصل یعنی روٹ جودہ ہے. تو اسی جودہ سے تجوید، جودہ یجود تجوید نکلا ہے. اور جودہ عربی زبان میں کسی چیز کی عمدہ کوالٹی کو کہتے ہیں. تو تجوید کا معنی ہوا کسی چیز کو عمدہ، بہتر، خوبصورت اور حسین بنانا. یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت کو عمدہ، خوبصورت اور حسین و جمیل بنانا تجوید ہے. تو یہ تجوید کا معنی ڈکشنری کے مطابق ہے. عرب تجوید کا اصطلاحی مفہوم. تجوید وہ علم ہے جس کے ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہر حرف کو صحیح مخرج سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے. تجوید سیکھنے کی ضرورت. یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کا عالم نہیں ہوں اور نہ ہی میں قرآن کا مدرس ہوں اور نہ ہی میں امامت کراتا ہوں اور نہ ہی میں اسلامی اور دینی سرگرمیوں سے جڑا ہوا ہوں. میں ایک عام مسلمان ہوں. مجھے جب اپنے روزمرہ کے کام کاج سے فرصت ملتی ہے تو میں اجر و ثواب کے مقصد سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. تو پھر میرے لیے تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہاں پر ہم اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ تجوید سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری کیوں ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ مزمل آیت نمبر 4 ہے، اور قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی قرآن مجید کی تلاوت خوب صاف واضح آواز، ٹھہر ٹھہر کر، سکون اور اطمینان کے ساتھ کرو. اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے فن تجوید سے واقف ہونا اور تجوید سیکھنا ضروری ہے. چنانچہ فن تجوید کے اساتذہ اور ماہرین نے ترتیل کا معنی بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ترتیل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی وضاحت ان الفاظ سے کی ہے، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یعنی ترتیل کا مطلب ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کو پہچاننا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کو پہچاننا ہے. وقوف یعنی قرآن کریم میں کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، ان سب جگہوں کی پہچان ہونی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ترتیل کا مفہوم یہ ہوا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے اور وقوف کو پہچانا جائے. اور اس طرح ترتیل کا مفہوم یہ ہوا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اطمینان و سکون، تحقیق، خوبصورتی اور عمدہ ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. اور اس طرح قرآن پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے. دوسری اہم چیز جس کی وجہ سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، تجوید سیکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے
کہ حدیث میں قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اسی طرح کی بات حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ یہ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث کو روایت کی ہے، یعنی اللہ کو یہی بات پسند ہے، اللہ کو یہی پسند ہے کہ قرآن اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ اتارا گیا ہے۔ اور اوپر گزر چکا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو جس طرح قرآن مجید ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے اسی طرح اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری اہم چیز جس کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے تجوید سیکھنا ضروری ہے کہ فن قرأت و تجوید کے اماموں کے نزدیک تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے اور تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا گناہ ہے۔ چنانچہ فن قرأت و تجوید کے بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین جیسے علامہ جزری اور محمد عبد الرحمن مکی، مؤلف فوائد مکیہ، نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کو ضروری قرار دیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ چنانچہ علامہ جزری رحمہ اللہ اپنی منظوم تصنیف المقدمہ میں فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمٌ لازم من لم یجود القرآن آثم، یعنی تجوید سیکھنا واجب اور ضروری ہے، اور جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ یہی بات علم قرأت کے شیخ العرب والعجم محمد عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب فوائد مکیہ میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن مجید تجوید کے مطابق نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ فوائد مکیہ۔ چوتھی اہم چیز جس کی وجہ سے تجوید سیکھنا اور تجوید کے مطابق قرآن مجید تلاوت کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غیر عرب کے لیے تجوید کی ضرورت و اہمیت۔ ہم ہند و پاک کے مسلمانوں کی زبان عربی نہیں ہے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اور نہ عربی ہماری مادری اور نہ ہی سیکنڈ لینگویج ہے، اور ہم میں سے جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں ان کی تعداد انگلیوں میں گنی جا سکتی ہے۔ باقی مسلمانوں کو عربی زبان نہیں آتی ہے، بلکہ وہ ٹھیک سے عربی عبارت پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو صحیح طریقہ سے تلاوت کرے، کیونکہ عربی مادری زبان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے اور تلاوت کرتے وقت کم از کم قرآن مجید کے حروف، لفظوں اور جملوں کو صحیح طریقہ سے ادا کریں تاکہ تلاوت صحیح ہو اور قرآن مجید کی آیتوں کے معنی اور مفہوم میں الٹ پھیر اور تحریف نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی سے وی کو بھی بولتے ہوئے سنا ہے، یا آپ نے کبھی وی آئی پی کو بھی آئی پی بولا ہے، یا آپ نے کسی سے وی آئی پی کو بھی آئی پی بولتے ہوئے سنا ہے، یا ووٹ کو بھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے۔ کیسا لگتا ہے سننے میں؟ سننے میں بہت ہی برا لگتا ہے۔ اس طرح جو لوگ ان حرفوں کو ادا کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، سنتے وقت بہت ہی برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، بھدا لگتا ہے۔ اسی طرح آپ کو سننے میں کیسا لگے گا جب کوئی آپ کے سامنے کوشش کو کوشش بولے، یا لفظ ظالم کو جالم بولے۔ کوشش کو کوشش، میں کوشش کروں گا، یا آپ کوشش کیجئے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بولے تو سننے میں کیسا لگے گا؟ اسی طرح ظالم ہے، اس کو اگر کوئی جالم بولے تو سننے میں بہت برا لگتا ہے اردو ماحول میں، اردو زبان کے اندر۔ تو اس طرح سننا بہت برا لگتا ہے، اور اس طرح سنتے ہی ہم بولنے والے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ وہ غلط تلفظ کر رہا ہے، اور اس طرح بولنا اور پروننسیشن کرنا گویا کہ گاؤں دیہات کے غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی عادت ہے، اور اس طرح بولنے والے کو ہم بازاری زبان یا دیہاتی زبان قرار دیتے ہیں۔
ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اور ہم سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلط ادا کر رہا ہے، غلط تلفظ کر رہا ہے، غلط پروننسیشن کر رہا ہے۔ تو ٹھیک یہی حال دنیا کی ساری زبانوں کا ہے۔ لہٰذا عربی زبان جو دنیا کی سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ اور خوبصورت اور سائنٹیفک زبانوں میں سے ایک ہے، اس کا معاملہ بھی ٹھیک اسی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم چونکہ عربی زبان سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں عربی ٹیکسٹ کی غلط پروننسیشن کرنے اور سننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن عرب لوگ یا جو عربی زبان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جب عربی زبان میں غلط تلفظ اور پروننسیشن کو سنتے ہیں تو انہیں بھی ویسا ہی محسوس اور فیل ہوتا ہے جیسا کہ ہم اردو یا ہندی زبان والوں کے سامنے جب کوئی غلط تلفظ کرتا ہے، جب کوئی کوشش بولتا ہے۔ تو عربی زبان چونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم اہل عرب نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے قرآن مجید تلاوت کرتے وقت تجوید سیکھنا ضروری ہے، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت عربی زبان کی حروف کی ادائیگی صحیح ہو، تلفظ اور پروننسیشن صحیح ہو، اور اس کے معنی اور مفہوم میں ہیر پھیر، تحریف اور تبدیلی پیدا نہ ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا کام اور پڑھانا پسند آ رہا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئے سبق و لیکچر کی اطلاع و نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتی رہے۔ شکریہ۔ پانچویں اہم چیز جس کی وجہ سے تجوید سیکھنا اور تجوید کے مطابق قرآن مجید تلاوت کرنا ضروری ہے، وہ ہے عربی زبان کے متشابہ حروف جو غیر عربی میں نہیں ہے۔ یعنی عربی زبان میں چند حروف ایسے ہیں جن کا مخرج اور تلفظ ظاہر میں ایک جیسا اور ایک دوسرے کے قریب ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان کی 29 حروف تہجی ہے، یہ 29 حروف تہجی ہے، انہی سے پوری عربی زبان بنی ہے۔ ان 29 حروف میں 11 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج، تلفظ اور پروننسیشن دوسرے حروف کے مخرج، تلفظ اور پروننسیشن سے نہیں ملتا ہے۔ یہ 11 حروف یہ ہے۔ باقی یہ 18 حروف میں سے ایک جیسا رنگ والے حروف کا مخرج، ادائیگی، تلفظ اور پروننسیشن میں مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی ان کا تلفظ اور پروننسیشن ایک دوسرے سے قریب اور ایک جیسا ہے لیکن مکمل ہو بہو نہیں ہے۔ لہذا اگر ان کی ادائیگی، تلفظ اور پروننسیشن میں فرق نہ کیا جائے تو عربی لفظوں اور جملوں کا معنی و مفہوم درہم برہم ہو جائے گا اور قرآن مجید میں تحریف پیدا ہو جائے گی۔ بلکہ اگر انسان جان بوجھ کر اس طرح غلط تلفظ اور پروننسیشن کرے تو کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کلر والے حروف، ایک جیسے رنگ والے حروف، جیسے یہ الف عین ہے، الف ہے، الف عین حمزہ، تو الف اور حمزہ دونوں ایک ہی ہے، میں آگے بتاؤں گا اس پر۔ تو الف اور عین ہے، ان دونوں کا مخرج تقریباً نزدیک ہے اور آواز بھی تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، تو ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح تا اور طا دونوں کا تلفظ تقریباً ایک جیسا ہے، مگر اس کے باوجود دونوں کے مخرج میں فرق ہے، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ تو اسی طرح یہ باقی جو ایک جیسے رنگ والے حروف ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان حروف کی ادائیگی میں باریکی سے کام نہ لیا جائے تو پھر لفظوں کا معنی بگڑ جائے گا اور قرآن مجید کے آیتوں کے معنی اور مفہوم میں بہت زیادہ الٹ پھیر پیدا ہوگا۔ لیکچر لمبا نہ ہو جائے اس لیے اس کے لیے میں نے الگ سے خاص لیکچر تیار کیا ہے جو اسی پوائنٹ پر، اسی ٹاپک پر میں بات کروں گا۔ میں آپ سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ اس لیکچر کو، وہ جو آنے والا لیکچر ہے، اس لیکچر کو آپ ضرور دیکھیے، کیونکہ اس لیکچر میں تجوید کے مطابق قرآن نہ پڑھنے والوں کے لیے میں چند ایسی مثالوں اور غلطیوں کو پیش کرنے والا ہوں کہ جنہیں سن کر اور دیکھ کر ان تمام مسلمانوں کی روح کانپ اٹھے گی جو قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے مطابق نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ قرآن مجید پڑھنا اور تلاوت کرنا بند کر دیں گے یا پھر تجوید سیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو آنے والے لیکچر کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔